آپ نے جب عقل کو سوال اٹھانے کی اجازت دی ہے تو پھر سب سے پہلا سوال، چاہے وہ تنقید سمجھی جائے، میں یہی پوچھوں گا کہ مکتب غامدی کیا ہے؟ کسی نئی مکتب فکر کا نام ہے؟ کسی نئے فرقے کا نام ہے؟ آخر یہ ہے کیا؟ دیکھیے، ہماری امت کی جو ایک علمی روایت ہے وہ بڑی روشن و تابندہ، بڑی درخشاں و جاویداں علمی روایت ہے۔ اس زمین پہ دین کا تنہا ماخذ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ نے دین قرآن و سنت کے محکم ذرائع کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے، لیکن آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، سنت ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارے عہد کے اندر کوئی سوال پیدا ہوتے ہیں، اس سے اس کی ریلیونس کو بھی تلاش کرنا ہے۔ قرآن نے اگر کوئی حکم بربنائے علت دیا ہے تو مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق بھی کرنا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں ہزاروں کی تعداد میں ایسی روایات ملی ہیں جن کو اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا تعلق بھی واضح کرنا ہے۔ یہ تمام فطری ضروریات ہیں جس سے ایک علم کی روایت وجود میں آئی ہے، اور یہ روایت ایسی روایت ہے کہ جو ہمارا سرمایہ افتخار ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء پیدا ہوئے، انہوں نے انہی سوالوں کا جواب دیا۔ یہی وہ روایت ہے کہ جس کے اندر کھڑے ہو کر ہم بھی دین پر غور و فکر کا ایک کام کرتے ہیں۔ غامدی صاحب کی فکر کیا ہے؟ غامدی صاحب کے افکار و نظریات کا اگر آپ دقت نظر سے جائزہ لیں تو پوری امت کے اندر غور و فکر، علم و تحقیق، چیزوں کی حقیقت کو جاننے کا جو ایک پورا عمل جاری تھا، اس کو بر صغیر میں گزشتہ 100-150 سال میں بہت حد تک دوبارہ سے زندہ کیا ہے دبستان شبلی کی روایت نے۔ علامہ شبلی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے تاریخ کے اوپر اثر و نو غور کر کے مسلمانوں کو دعوت دی کہ قائم شدہ تصورات کو ری لرن، ری ویو، ری تھنک اور ری کنسٹرکٹ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ کوئی بھی علمی روایت دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے اندر یہ کریٹیکل انالیسس کی بنیاد نہ ہو۔ علامہ شبلی کے اسی کام کو آگے بڑھایا ہے علامہ اقبال نے۔ انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کا پورا ایک تصور پیش کیا۔ یہ ریلیجیس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن ہے، ریلیجن کی نہیں ہے۔ اچھا، ریلیجن ہر جگہ پر موجود ہے، اور ہم پورے فخر کے ساتھ اور پورے استدلال کے ساتھ اس کو اپنائیں گے، اس کو پیش بھی کریں گے۔ وہ ریلیجیس تھاٹ جو اس کی تفہیم سے، انڈرسٹینڈنگ سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ سید سلیمان ندوی ہیں، انہوں نے شبلی کے اس کام کو آگے بڑھایا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ہیں جو اصطلاحات وجود میں آتی ہیں ان کی تنقید کی جائے، سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے۔ یہی کام ہے جو آگے بڑھ کے مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا ہے، مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے کیا ہے، ان کی کتاب تجدید یہودین کو آپ پڑھیں۔ یہی کام ہے جو پھر بر صغیر میں مولانا حمید الدین فراہی نے کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید کو آپ مرکز و محور بنائیں۔ جو کچھ مذہب کے نام پر فقہ میں، کلام میں، تصوف میں، تاریخ میں آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کی کسوٹی پہ ایک دفعہ پھر آگے بڑھ کے اس کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ یہی استاد تھے جنہوں نے پھر مولانا امین حسن اصلاحی کی ایک زندہ روایت کو جنم دیا، تدبر قرآن جیسا ایک شاہکار لافانی تفسیری ذخیرہ، اور انہی کی روشنی میں پھر غامدی صاحب نے کم و بیش 25 سال انہی کے فیضان علم سے اپنے آپ کو سیراب کیا اور ان کی فکر کو آگے بڑھایا۔ یہی کام ہندوستان میں بڑی حد تک مولانا وحید الدین خان صاحب نے کیا، جو مولانا امین حسن اصلاحی کے شاگرد ہیں۔ تو غامدی صاحب کی پوری روایت کیا ہے؟ پوری روایت یہ ہے کہ علم کو علم کی طریقے پر جانیں، ماضی کے علم کو اپنا سرمایہ افتخار بنا کر اس کے کندھوں پر بیٹھ کر ہم ریویو کریں ان تمام کاموں کا کہ جو انسانوں نے کیا ہے۔ تو ریویو، ری لرن، ری تھنک اور ری کنسٹرکشن کا کام ہے مذہبی فکر میں جو غامدی صاحب کرتے ہیں۔